يحسب أن ماله أخلده. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں اور اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ رمضان کا جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے وقت کو، اس کے تقدس کو خیال کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی کوشش کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور مدارس کے سفراء بھی اسی مہینے میں مدارس کے لیے فراہمی سرمایہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور تعاون کے لیے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے، جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج ہے، یعنی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ جن مال میں فرض ہے اس میں سے 2.5% یعنی 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کرنا زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ جہاں نماز کی تاکید فرمائی ہے وہاں زکوٰۃ کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر ہم جب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نفلی صدقہ، اس کے مستحبات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو اعلانیہ تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر ادا کرو، چپکے سے ادا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو زکوٰۃ کے مستحبات کو، زکوٰۃ کے فضائل کو کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اتنا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایک جگہ نہیں، بہت متعدد جگہ اس زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ اور صدقہ، دیکھیے یہ سمجھیے اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اگر فرض خرچ کر رہے ہیں تو زکوٰۃ ہے، اور اگر فرض نہیں بلکہ نفل کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں اور وہ مستحق نہیں لیکن ضرورت مند ہے، یا عام طور پر جو گھر پہ ہم خرچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں نفلی صدقات میں آتی ہیں۔ تو نفلی صدقات کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتے ہو، وما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ سب نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ جیسے نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، 5 یہ فرض ہے، یہ نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا۔ اس طرح زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے پھر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے گناہ ہوگا، لیکن اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے یا زکوٰۃ فرض ہے اس کے علاوہ ہم خرچ کریں تو اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ جیسے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز ہم پڑھیں تو بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے سنتیں ہیں اور نفل ہیں جو بعد میں ہے، یہ سب پڑھیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایسے زکوٰۃ یعنی خرچ کرنا جو ہے یہ نفلی طور پر ہو، یعنی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی جو آپ پر واجب تھی، اس کے علاوہ آپ خرچہ کرتے رہے تو اس کے بھی بہت زیادہ ثواب ہیں۔ کبھی کبھی نفل کا ثواب فرض سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ فرض میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی فریضے کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور نفل ادا کرنے سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اور وہ تقرب اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضامندی کو پا لیتا ہے۔ یہ فرض اور نفل کا فرق ہے۔
اس کی مثال آپ سمجھیے جیسے ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے 5 گھنٹے کی، وہ 5 گھنٹہ کام کرے تو یہ کیا نام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے تو پھر جس کے یہاں وہ کام کرتا ہے وہ آدمی اس سے خوش رہتا ہے، پھر اس کو اپنی طرف سے کچھ دے دیتا ہے. لیکن ہم اللہ کے لیے جو نفل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کے مالک ہے، وہ کتنا دے دیں گے اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھنا چاہیے، کنجوس نہیں رہنا چاہیے. کنجوسی بہت خراب چیز ہے. ہم جائیں، ابھی آپ ہی کے علاقے کی بات بتا رہے ہیں، سبریاوا کے اندر ہم اسی مدرسے کا جھنڈا کرتے ہیں، جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا مدرسے کو جانتے ہیں، کوئی دور کا مدرسہ نہیں ہے، اسی جگہ موجود ہے، اور مولانا ابھی ہم نے نکالا نہیں ہے، ہم نے حساب نہیں کیا ہے، مولانا آپ بعد میں آ جاؤ. 10-20 روپیہ دینے کے لیے کہتے ہیں نام ہمارا ہے کہ نہیں ہے. تو آدمی کو یہ عادت ختم کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے سامنے جا رہا، وہ ایک سوال کر رہا ہے مدرسے کے لیے، اس کو اپنی تھوڑی نہ فکر ہے، مدرسے کے لیے وہ پیسہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جس سے سال بھر طلبہ اور اساتذہ کی تنخواہ اور جو ضروری چیزیں وہ ادا ہوتی ہے. جو سفیر ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو رسید دیتے ہیں، اس کا انہیں حساب دینا رہتا ہے. لیکن ہم اتنے گر جائیں کہ 10-20-50 روپے کے لیے ہمارا نام اگر اس میں روداد میں نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ کیا یہ اخلاقی تقاضا ہے؟ آپ کیا مدرسہ ہے آپ کے علاقے کا، پھر ہم اس طرح ہم ان سے یہ کیا نام ہے رویہ اپنائیں؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا جس طرح نماز فرض ہے 5، ایسے زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، وہ نفلی صدقے میں آتا ہے. اچھا، اب زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے؟ شریعت نے زکوٰۃ ان مالوں میں فرض کیا ہے جو مال شریعت کی نگاہ میں بڑھنے والے ہیں. ایسے مال سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور اسی طرح کھیتوں کی پیداوار ہے. انہی مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ کتنا مال ہمارے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. دیکھیں ایک بات سمجھیے، ایک آدمی روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچتا ہے. اسی طرح سال گزرتا رہتا ہے، اس کے پاس موجودہ بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا ہے، نہ سونا چاندی کی شکل میں، لیکن اس کا خرچہ روزانے کا سمجھ لیجیے 1 لاکھ روپیہ ہے. ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ نہیں فرض ہے. زکوٰۃ ایسے آدمی پر فرض ہے جو آدمی خرچہ کر لے، اس کے پاس جو مال بچے وہ مال زکوٰۃ میں کسی نصاب کے بقدر پہنچتا ہو اس کی مالیت، اور وہ مال سال میں 1 بار اور پھر آخری سال میں اسی کے بقدر رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک چاندی آج مارکیٹ میں 1 لاکھ کچھ روپیہ کلو ہے، اور شریعت کے حساب سے 52 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے. 52 تولہ کو اگر ہم وہ کریں گے تو 60,000 روپیہ تقریباً آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس سال بھر میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں 60,000 روپیہ رہتا ہے وہ فالتو، یعنی یا پھر اس کے پاس رہتا ہے 60,000 روپیہ، یا پھر 60,000 روپے کے بقدر سونا چاندی دونوں ملا کے یا مال تجارت ملا کے اتنا روپیہ اس کے پاس رہتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. اب وہ زکوٰۃ کتنا دے گا؟ 60 کا 2.5% جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا. یہ تو ہو گئی فرض. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو ایک دم بند رکھیں، کوئی غریب آ جائے آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو پھر آپ کہہ دیں کہ بھائی ہم نے ادا کر دیا، ہم نے حساب پورا کر دیا. جس طرح فرض نماز پڑھنے کے بعد نفلی نماز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نفلی صدقے کی ضرورت ہوتی ہے. اور نفلی صدقہ انسان کو اللہ کے یہاں بہت زیادہ تقرب کا ذریعہ بنتا ہے. جس طرح نفلی نماز ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سکون اور وہ نیکیاں ملیں گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح نفلی صدقہ کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تو ہمیں کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم زکوٰۃ جو یا تو ادا کرتے نہیں ہیں یا پھر ایک اندازے سے ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اندازے سے ادا کرنے سے نہیں ہوگی، آپ کو پورا جو بھی مال ہے اس کا 1-1 روپیے کا حساب کرنا ہے.
پھر وہ جتنا ہو جاتا ہے اس کا 2.5% آپ کو ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے کے لیے آپ کو سامنے والے کو جب دینا ہے تو زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا تھا پہلے، پھر بعد میں سوچے وہ آدمی غریب ہے تو وہ زکوٰۃ میں چلا گیا، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی ہے۔ تو زکوٰۃ آپ کو پورا مال کا حساب کرنا ہے، مال تجارت ہو یا پھر پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو، یہ سب اگر 60-70 ہزار روپے کے سے زائد ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ کے مستحق کو ادا کریں زکوٰۃ کی نیت سے، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ نے اپنے جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کسی غریب کو دیکھا آپ نے بغیر نیت کے اس کو دے دیا، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ کو پیسے الگ رکھنا ضروری ہے اور پھر اس بعد میں دے دیں۔ زکوٰۃ کی نیت سے اگر آپ نے پیسے الگ رکھ لیے ہیں پھر اس میں سے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے تمام فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو کام ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔